الحمد للہ ذی المجد والعلا والعز والبقاء والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ خاتم الانبیاء و امام الاتقیاء وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی الفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الخلیل الکریم۔ تمام ماں باپ محبت اور ذوق شوق سے با آواز بلند مل کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی اے ہو کمائی جگ چھڈ کے سارا سونے نال لائی ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری عمر دی میں کچھ بھی نہیں سا لاجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لاجپال میرے تسی جان دے ہو جو نحال میرے تسی جان دے ہو جو نحال میرے تیرے نام تو آقا تیرے نام تو آقا میں بگڑی بنائی ساری عمر دی اے ہو سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا وقت بادشاہی تو وقت بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر زینت مسند صدارت رونق محافل اہل سنہ برادر مکرم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد حسنین محمد زبیر حسنین صاحب
زیدہ شرفکم العالی اور دیگر حاضرین محفل علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ سبھی احباب سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے پہنچنے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا اور آپ لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محفلیں جتنی بھی ہو آپ سن رہے ہیں، جتنی ہو رہی ہیں، ساری محفلیں ہی برکت والی ہوتی ہیں، لیکن جس محفل کا موضوع میلاد النبی کا نام رکھ دیا جائے وہ محفل باقی ساری محفلوں سے درجے کے اعتبار سے بلند درجے والی محفل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنا یہ صرف سنیوں کی ہی رسم یا سنیوں کا طریقہ کار یا بدعت یا شرک نہیں، بلکہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہی محفل میلاد النبی میرے رب نے عرشوں پر منعقد کی ہے۔ اس میں بیان کرنے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی ہے، لیکن اس محفل کے اندر سننے والے سارے انبیاء تھے اور بیان کرنے والا کائنات کا پروردگار تھا۔ اور پھر آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم نے خود مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کے جلوہ میں لوگوں وہ کتنی پرکیف گھڑیاں ہوں گی، جن پرکیف اور لذت آمیز گھڑیوں کے اندر حضور کی جانب سے بولا ہوا ارشاد سننے والا رنگ کا کالا بلال ہوگا اور بیان کرنے والا خود آمنہ کا لال ہوگا۔ حضور اپنا میلاد بیان فرما رہے تھے۔ اس اعتبار سے محفل میلاد کا کرنا، سننا، منانا اور لوگوں کا اجتماع کرنا یہ خدا کی بھی سنت ہے، بولو محمد مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ دوستانی گرامی کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے محبوب گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے اربوں خربوں سال پہلے شروع کروایا، اور حال یہ رہے گا کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، لیکن میرے نبی کا ذکر میرا رب خود فرما رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر بھیجا تو ان کو بھیجا پہلے، لیکن ان کے تذکرے بعد میں ہوئے۔ بولیے تذکرے۔ بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، پھر اس کا نام تجویز کیا جاتا ہے، اس کا نام محمد عامر ہے، محمد ظہیر ہے، محمد علیم ہے، کبیر ہے۔ پھر وہ بچہ جہان کے اندر بڑھتا پھلتا پھولتا، کبھی وہ کوئی بچہ استاد بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی جرنل بنتا ہے، کوئی کرنل بنتا ہے۔ اس کے نام کے ڈنکے پھر جہان کے اندر بجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس دستور سے ہٹ کر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب دنیا کے اندر پہلے آئے۔ تذکرہ بولو بعد میں ہوا، بولو تذکرہ۔ دوستانی گرامی قادر، میرے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پہلے بھیجا، لیکن تذکرہ بعد میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا کے اندر پہلے بھیجا، تذکرہ بولو بعد میں۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو میرے رب کی ذات نے دنیا کے اندر پہلے بھیجا، تذکرہ بعد میں۔ لیکن صدقے جائیں آمنہ کے لال کی عظمت پر، صدقے جائیں محمد مصطفیٰ کی شان اور رفعت پر، لوگوں کملی والا آیا بعد میں ہے، لیکن کروڑوں سال پہلے میرے نبی کے ترانے کائنات پڑھ رہی ہے۔ حضور کا تذکرہ یہ کرنا کرانا یہ اللہ اور اللہ کے محبوبوں کی سنت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج فرانس کے اندر وہ بے غیرت لوگ میرے نبی کریم کے
جان اور حضور نبی کریم کی شکل کے خاکے بنا رہے ہیں، وہاں پر وہ میرے نبی کریم کی توہین کرنے پر آمادہ ہیں، جو بکواس ان کو سوجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کوئی بندہ چاند کے منہ پہ تھوکے تو وہ تھوک اس کے اپنے چہرے پر آتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا او لوگو ورفعنا لک ذکرک یا آمنہ کے لال، اے نبیوں کے امام، اے رسولوں کے سلطان، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ کتنا ذکر بلند کیا ہے مولا، ہمیں سمجھ بھی آ جائے۔ فرمایا ہو دنیا والو، اس ذکر کی جتنی بلندی ہم نے کی ہے یہ بلندی کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا یا یہ بلندی محمد مصطفیٰ جانتا ہے یا بولو وہ رب ذوالجلال جانتا ہے۔ نعرہ حیدری علماء اہل سنت۔ میرے رب کی ذات نے صرف یہ نہیں فرمایا او میرے سونے حبیب لبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بلکہ فرمایا اللہ کا ذکر آواز سے بلند بولی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ورفعنا لک، اگر جملہ ہوتا نا ورفعنا ذکرک تو یہ بھی ٹھیک تھا، اس کا بھی معنی وہی بنتا تھا ہم نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن نہیں میرے بھائی، میرے رب نے یہ فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکرک، یہ لام ملکیت کے لیے لگایا اور بتایا میرے حبیب لبیب ہم نے آپ کے ذکر کو تو بلند کر ہی کر دیا ہے۔ اب دنیا کے اندر کوئی بندہ بھی آپ کے پلے لگے گا، آپ کے دامن سے لگ جائے گا، آپ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا۔ فرمایا ہمیں عزت و جلال کی قسم ہے جو تمہارا نوکر بنے گا میں اس کی عزتوں کو بھی چار دانگے عالم میں شہرت والا کر دیں گے۔ آنے والا تو آئے گا، نام ہوگا ابو بکر، لیکن میرے نبی کے دامن سے لگے گا واللہ حضور نبی کریم انہیں صدیق اکبر بنا دیں گے۔ آنے والا آئے گا عمر بن خطاب ہوگا، لیکن جب جائے گا تو کیا بنے گا فاروق اعظم۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں بولیے؟ ہفتے میں 7 دن ہے۔ دوستان گرامی قدر، کوئی ہفتے والا دن ہے، کوئی اتوار والا دن ہے، کوئی سوموار والا دن ہے، لیکن جب سوموار والا دن آتا ہے ہمارے علماء چیختے ہیں، کہتے ہیں سوموار کو سوموار نہ کہا کرو۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگے سوموار کو پیر والا دن کہا کرو۔ وجہ کیا؟ کہنے لگے اس دن پیروں کا پیر خدا کا حبیب آیا ہے۔ خدا کی قسم جس دن کا تعلق میرے مدنی مائی سے ہو جائے وہ دن اتنی عظمتوں والا بن جاتا ہے، وہ اتنے کمال والا بن جاتا ہے، وہ پیر کہلاتا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا جس بندہ مومن کے گلے میں میرے نبی کریم کی غلامی کا پٹا ہو وہ بندہ بھی دنیا کا سردار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، دوئے ہاتھ چکے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری علماء اہل سنت۔ آپ میں سے مجھے کوئی عمران خان صاحب کی دائی کا نام بتا سکتا ہے؟ قائد اعظم کی دائی کا نام بتا دیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ پاکستان بنا، پاکستان کا پہلا بندہ جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے نام ہے قائد اعظم۔ آج ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے، لیکن ہمیں نہ قائد اعظم کی دائی کا نام پتا، نہ ہمیں عمران خان کی دائی کا نام پتا۔ اب ایک بچے کو کھڑا کرو، اس سے سوال کرو میرے بیٹے مجھے پتا، آج سے 1450 سال پرانی بات ہے، میرے نبی کریم کی دائی کا نام کیا ہے؟ ہر بچہ بتائے گا میرے مصطفیٰ کی دائی کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ حلیمہ یہ عزتیں تمہیں کیسے ملی؟ اے حلیمہ یہ تیرے مقدر کا ستارہ کیسے چمکا؟ حلیمہ جواب دے گی او دنیا والو، جب تک بکی نہ تھی کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
دیکھیے نا، محفل میں آیا بھی لیٹ ہوں اور آپ مجھ سے پہلے آئے ہیں، کئی گھنٹے ہو گئے آپ کو آئے ہوئے، آپ خود نیچے بیٹھے ہیں، مجھے بلندی پر بٹھایا، کیا وجہ ہے؟ میرے 4 ہاتھ ہیں، بولو میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا، تم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن میں لیٹ آیا ہوں، پھر بھی بڑے مجمع میں آپ دوستوں نے مجھے بلندی پر بٹھایا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ کس نے بلندی پر بٹھایا ہے، میں کہوں گا لوگو تم نے مجھے بلندی پر نہیں بٹھایا، مجھے میرے آقا نے بلندی پر بٹھایا ہے۔ اور لوگو 1400 سال پہلے جو میرے نبی کا نام لینے والا ہو، جو میرے نبی کا ذکر سنانے والا ہو، وہ اتنا عزت محاب ہوتا ہے کہ بے شک لیٹ بھی آئے تو دنیا اسے بلندی پر بٹھاتی ہے۔ وہ ایمان سے بتاؤ، جب ذکر کرنے والے کی عزتوں کا یہ عالم ہے تو لوگوں جس محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا وہ آمنہ کا لال کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر محبت کریں حضور سے، یہ دنیا کا نظام 2-4 دن ہے، بولو کتنے دن؟ اے دنیا 2-4 دہاڑے تے کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے محمد عربی، یار بنا لے محمد عربی، جے تو جنت جانا تے ککھ سواد نہ مشری اندر تے اسی کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہا ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک رات اور ایک دن میں، آپ فرمائیے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربت والا وقت کون سا ہے؟ بولو بولو، پوچھ لو ایک دوسرے سے۔ سحری کا وقت اتنا بختوں والا ویلا ہے، اتنے مقدروں والا ویلا ہے، اتنی عظمتوں والا ویلا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ سحری کے وقت پہلے آسمان پر دنیا کو آواز دیتا ہے، فرمایا لوگو حل من مستغفرن حل من مسترزقن، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، رب مغفرت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو فجر ساری کا ویلا ہے، دنیا سو رہی ہے، مولا تو نے رحمت کے دروازے کھولنے تھے تو رات کو کھولتا، یا اللہ رحمت کے دروازے شام کے وقت کھل جاتے، یا اللہ رحمت کے دروازے عصر یا ظہر کے ویلے کھل جاتے۔ فرمایا لوگو ہمیں تمہارے آنے یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرمایا یہ سحری کا وقت وہ مقدروں والا ویلا ہے، وہ بختوں والا ویلا ہے جس وقت ہمارا یار دنیا میں آیا تھا، آمنہ کا لال دنیا میں آیا تھا، آمنہ کا لال جہان میں آیا تھا۔ خدا کی قسم میرے رب کو اس وقت سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، وہ سنی تو سال کے بعد میلاد مناتا ہے، میرا رب ہر روز رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے سنیو تم سال کے بعد میلاد مناؤ، میں رب ذوالجلال اپنے یار کا ہر روز میلاد منا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی آپ فرمائیے حضور رات کو پیدا ہوئے یا دن کو پیدا ہوئے؟
بولو میرے مدنی مائی نہ رات کو پیدا ہوا نہ حضور نبی رحمت دن کو پیدا ہوئے. اگر سرکار رات کو پیدا ہوتے رات تو خوشیاں مناتی لیکن دن کو پیدا ہوتے دن خوشیاں مناتا. اللہ کی قسم دوسرا مثلا رات کو پیدا ہوتے دن روتا رہتا دن کو پیدا ہوتے رات دھاڑے مارتی رہتی. اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا کہ لوگوں رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے. ادھر آمنہ کا لال بھی دنیا میں آ رہا وہ تشریف لائے سویرے سویرے گلے مل رہے تھے اندھیرے اجالے. آمنہ کا لال اس وقت آیا کہ میرے نبی کریم نے زمانے کو معروم نہیں رکھا. وہ خود سوچو جو مدینے والا آیا اس نے زمانے کو معروم نہیں رکھا. میلاد منانے والے دیوانے کو آمنہ کا لال کیسے معروم رکھے گا؟ نعرہ تکبیر دوئے ہاتھ چکے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ. ہائے کاش اللہ کی قسم تیرے میرے پاس ایسا کٹورا بن جائے ایسا برتن ہو ہمارے پاس جس سے اپنے نبی کریم سے خیرات لینے والے بن جائیں. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو صدقہ جو مل رہا وہ میرے رسول گرامی کے تصدق سے مل رہا. بولو کہ کیا مل رہا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اللہ حضرت نے کیا فرمایا؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ بولو یہ جو آپ نے میری خدمت کی ہے یہ ہاتھوں سے کی ہے یا منہ سے کی ہے؟ دینے کے لیے ہاتھ چاہیے یا منہ چاہیے؟ اللہ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ دینے کو منہ چاہیے. کیوں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اس لیے لکھتے ہیں لوگوں خدا کی قسم دنیا کے اندر جس کو جو مل رہا وہ میرے نبی کے مکھڑے کا صدقہ مل رہا. کسی کو کمال ملا کسی کو جمال ملا کسی کو عزت ملی کسی کو کیف ملا. لوگوں بولو کس کا صدقہ ملا؟ میرے نبی کریم کا صدقہ ملا. حضور کے چہرے انور کی وجہ سے ساری دنیا خیرات کھا رہی ہے. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے دنیا کو یہی بتایا. وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پانی کو سر دپی دے او پانی کو سر دپی دے او پانی کو سر دپی دے او تسانال تالائیاں لجپال ستی دے او تسانال تالائیاں لجپال تے ندی ہوب دی نہ سکنی ندی ہوب دی نہ سکنی ندی ہوب دی نہ سکنی حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکنی جس کو بولو بولو نہ دینے والا ہے سچا فرمائیے گے کہ حضرت سعدی کو میرے نبی نے نوازا ہے یا نہیں نوازا ہے؟ بولو ربائی تو آپ کو آتی ہوگی
مولانا محمد زبیر حسنین صاحب کو بھی آتی ہے، علماء کو بھی آتی ہے، ناخانوں کو بھی آتی ہے، عام دنیا والوں کو بھی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون سی سنیوں کی مسجد ہے جس میں یہ ربائی نہیں لکھی ہوئی؟ لوگوں ہر بندے کی زبان پر، ہر نعت خان کی زبان پر عرب میں چلے جائیں یہی تمہیں ربائی ملے گی، عجم میں چلے جاؤ یہی ربائی ملے گی۔ میں نے کہا ساتھی جب میرے رسول نے تیری ربائی کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، وہ ساتھی خدا کی قسم تیری ذات کو کتنا مقام حاصل ہوا ہوگا۔ میرے نبی کریم سے ذرا تعلق بنانے والا ہو لوگو، میرا نبی اتنا لجپال ہے، کوئی مانگنے کے لیے آئے میرے نبی نے کبھی بھی نہ نہیں کی ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے جو بندہ منگتا ہوتا ہے، منگتے بندے کے پاس برتن ہی نہ ہو تو اس نے لینا کیا ہے؟ بولو۔ آج ہم حضور کے منگتے ہیں، آج ہم حضور کے مت والے ہیں، آج ہم حضور کے میلادی ہیں، آج ہم حضور کا میلاد منانے والے، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ دل کا کٹورا واللہ ناپاک ہے۔ دل کے کٹورے کے اندر ہزاروں حسرتیں، محبت دنیا اسی دل کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کا عشق رچایا، اسی دل کے اندر بے غیرتی کی محبتیں، اسی دل کے اندر دنیا کے محبوبوں کی محبتیں۔ اللہ کی قسم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے بخت کو بھلا کرے، دل کے کٹورے کو مانچ، میرا نبی بڑے تیرے بخت بھلے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بندے کا دل تو صاف ہونا چاہیے، اگر دل کے اندر سچی محبت ہی نہیں۔ ہم سنی نعرہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی غلامی رسول میں بولو۔ جس کو موت قبول ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، میری بھی جان قربان۔ ہائے کاش اللہ کی قسم جو میرے بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہائے کاش کبھی یہ بھی کیا کہا کرتے کہ غلامی رسول میں مجھے داڑھی بھی قبول ہے، ہائے کاش کبھی یہ بھی کہتا کہ غلامی رسول میں پنجگانہ نماز بھی قبول ہے، ہائے کاش کبھی یہ بھی کہتا کہ غلامی رسول میں مجھے بے حیائی سے دوری قبول ہے، ہائے کاش یہ بھی کہتا کہ مجھے غلامی رسول میں رسول اللہ کے دین کا سچا نوکر بننا بھی قبول۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ میرے بھائی میرے دوست، زندگی کے اندر جتنی بھی عزتیں عظمتیں تمہیں ملی ہیں، بولو نا کس کے صدقے ملی ہیں، لیکن دل کا کٹورا پاک کرو میرے بھائیو میرے دوستو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے حضرت جنید بغدادی، بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ جنید بغدادی نا وقت کے ایک بہت بڑے پہلوان تھے، ہٹا کٹا جسم تھا، کشتی کیا کرتے تھے، بادشاہ نے انہیں پالا تھا، اتنے بڑے پہلوان تھے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے کشتی کرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہوئے، نعرہ لگا لوگو کوئی بندہ جنید بغدادی کا مقابلہ کرنے والا ہو کھڑا ہو جائے۔ لوگوں کوئی بندہ کھڑا نہ ہوا، اچانک ایک کمزور ہڈیوں والا بندہ کھڑا ہو گیا، ہڈیوں کی مٹھی ہے، پتلا پتنگ دبلا پتلا بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور والا کوئی اور مقابلہ کرے نہ کرے، میں جنید بغدادی کا بولو کیا کروں گا۔ لوگوں نے کہا اگر مرنا ہی چاہتا ہے نا تو اس پہاڑ سے چھلانگ لگا مر جا، لیکن جنید بغدادی کا مقابلہ، اس نے کہا جو کچھ بھی ہو میں نے مقابلہ کرنا۔ دن متعین ہو گیا، وقت آ گیا، آج مقابلہ ہونے لگا۔
میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضرت جنید بغدادی تو وقت کا بہت بڑا پہلوان ہے۔ دنیا انہیں ایک ڈولی کے اندر بٹھا کر لائی، پالکی کے اندر بٹھا کر لائی، لیکن وہ کمزور آدمی، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اتنے تنہا اکیلا بندہ آیا، نہ کوئی دوسرا بندہ ساتھ ہے، نہ کوئی نعرے مارنے والا، نہ کوئی ہلٹر بازی کرنے والا، تنہا آیا بیچارہ میدان کے اندر، اور جنید بغدادی کے ساتھ نکارے بجانے والے، نعرے بجانے والے کہتے ہیں آیا آیا جنید آیا، اور نعروں کی گونج میں جنید بھی آیا، وہ کمزور بندہ بھی آیا۔ خدا کی قسم جب میدان میں اترے، میدان میں حضرت جنید بغدادی ہاتھی کی طرح جھونکتا اس بندے کے قریب گیا، وہ آدمی کہنے لگا ہے جنید پہلے ہاتھ پیچھے کر لے، کان قریب کر میری بات سن، ذرا کان قریب کرو، پہلے میری بات سنو، ہاتھ پیچھے کر لو۔ جنید نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ کہنے والا کہنے لگا اے جنید تو دنیا کے اندر پہلوان مقبول ہے، میں پہلوان نہیں، میرا جسم تجھے بتا رہا ہے میں پہلوان کوئی نہیں ہوں۔ اے جنید بغدادی میں تو ایک غریب خاندان کا بندہ ہوں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میرا جسم تجھے بتا رہا ہے کہ میں پہلوان نہیں ہوں۔ اے جنید مجھے مجبوری تیرے دروازے پر لے آئی ہے، مجھے غربت تیرے دروازے پر لائی ہے۔ او جنید بغدادی سن، میرے گھر میں میری دو جوان بچیاں ہیں، ان بچیوں کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹکا نہیں، پیسہ نہیں، غربت گھر میں ہے۔ اے جنید بغدادی میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں آج تیرے دروازے پر آیا ہوں، تو جان بوجھ کر گر جا، خدا کی قسم انعام مجھے ملے گا، میری بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جان بوجھ کے گر جا۔ جنید تو پھر پہلوان ہے، پہلوانوں کو کتنا غصہ آتا ہے آپ جانتے ہیں۔ جنید بغدادی کہنے لگا میرے دروازے سے ہٹ جا، میری عزت خاک میں ملانا چاہتا ہے، دنیا مجھے پہلوان کہتی ہے، تو میری عزت اور ناک کٹوانے کے لیے آیا ہے، چلا جا، میں کبھی بھی تیرے سامنے جان بوجھ کر نہیں گروں گا۔ آنے والا کہنے لگا اے جنید بغدادی خدا کی قسم غربت ہے۔ جنید بولا کہنے لگا غربت ہے، کپڑا جا کر بازار میں ڈال، دنیا تجھے فطرانہ دے گی، دنیا تجھے صدقہ دے گی، دنیا تجھے زکاة دے گی، اور تیری بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ آدمی رونے لگا، اتنا رویا کہ ہچکی بن گئی، کہنے لگا جنید میں دنیا سے صدقہ نہیں مانگ سکتا، فطرانہ نہیں مانگ سکتا، دنیا کے سامنے سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میری رگوں کے اندر محمد مصطفیٰ کا خون حرکت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اے جنید بغدادی وہ جو میرے گھر میں میری دو جوان بچیاں ہیں، وہ حقیقت میں میری بیٹیاں ہیں، لیکن قسم بخدا وہ بھی سید زادیاں ہیں، وہ رسول اللہ کی ہی بیٹیاں ہیں۔ زکاة نبی کریم نے سیدوں پر حرام قرار دی ہے، لہٰذا ہم زکاة نہیں مانگ سکتے، فطرانہ ہم نہیں مانگ سکتے، دنیا کے سامنے سوال نہیں کر سکتے۔ لوگوں حضرت جنید بغدادی سوچ کے سمندر میں چلے گئے، اس آدمی کو گراؤں یا نہ گراؤں، اگر گرا دیتا ہوں تو دنیا جاتی ہے۔ کہنے لگا اگر گراؤں گا کل حشر کی کچاری میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اگر میرے نبی نے یہ فرما دیا جنید میرے دروازے سے چلا جا، تجھے شرم نہ آئی، تمہیں حیا نہ آئی، تو میرے فرزند کو گرا کر اس کے سینے پر کیوں بیٹھا؟ میں کیا جواب دوں گا اپنے نبی کو؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ سنیو اس بات سے آپ بھی عبرت پکڑیے، فکر کیجئے۔ ایک جانب دنیا ہے، ہم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی کہتی ہے ابھی میں سیتل بن گیا ہے، ابھی صوفی بن گیا ہے، ابھی تو مولوی بن گیا ہے۔ دنیا کہتی تیرا حسن کہنا جائے گا، کتنا سونا آدمی ہے تو، اور تو داڑھی منہ پہ رکھ لے گا تو پھر سونا نہیں رہے گا۔ اس کا معنی صاف معنی ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اگر نبی کو ترجیح دیتے تو 1,24,000 پیغمبر میرے رب نے دنیا میں بھیجے ہیں، سب نے داڑھی رکھی، اور ہم کہتے ہیں ہمارا حسن کہنا آ جاتا ہے۔ واضح بات ہے ہمیں پیار پھر دنیا سے۔ ناراض تو نہیں آپ؟ ہونا چاہیے ناراض، ایسے مولوی سے ناراض ہونا چاہیے جو سچی بات کرے۔
لیکن اللہ کی قسم جنید بغدادی سوچ کے سمندر میں چلے گئے. ایک جانب دنیا ہے, ایک جانب نبی کریم کی محبت ہے. سوچا کیا کروں, دنیا کو رکھوں یا اپنے نبی کو رکھوں. خدا کی قسم کہا دنیا جاتی ہے تو چلی جائے اور دنیا میرے ہاتھ سے نکلتی ہے تو نکل جائے, لیکن مدینے والے سے محبت کی رسی میں دراڑ نہ آ جائے. حضور سے پیار کم نہ ہو. فرمایا اے آنے والے, تیرا کام ہے مجھے جھنجھوڑ دینا, میرا کام ہے چار شانے زمین پر چت لیٹ جانا. میں جان بوجھ کے گر جاؤں گا, میں گر جاؤں گا. اس آدمی نے کیا کیا, جنید بغدادی کو ایک دو بار جھنجھوڑا. حضرت جنید بغدادی خود بخود چار شانے زمین پر دھڑام سے گر گئے. لوگوں نے نعرے لگا دیے. اس کمزور آدمی کو اٹھا لیا گیا, عزتوں سے مالا مال کر دیا گیا, اتنا نوازا گیا. لیکن آج وہی جنید بغدادی ہے جس کو لوگ اٹھا کر لائے تھے. اللہ کی قسم آج اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا, اور دلاسا دینے کے لیے کوئی نہیں آیا. آج کوئی اتنا بھی نہیں پوچھتا جنید تو پہلوان تھا, لیکن جنید بغدادی سسکیاں لیتا ہوا زمین پر لیٹا ہے. ساری دنیا چلی گئی. جنید بغدادی تنے تنہا اکیلا اٹھا, اٹھ کر گھر میں گیا. گھر میں گیا, چارپائی پڑی تھی, سرہانہ لگا تھا. جنید بغدادی نے ٹیک لگائی, نیند آ گئی, آنکھیں بند ہو گئی, مقدر جاگ گیا. آمنہ کا لال غاب آ گیا. فرمایا جنید آج پریشانی میں سوئے ہو؟ یا رسول اللہ آج میری ناک کٹ گئی ہے, آج میں پہلوان نہیں رہا. فرمایا پہلوان نہیں رہا, لیکن ہم تجھے سند دیتے ہیں آج تو پہلوان نہیں رہا, ہم نے تجھے غوث دوران بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر, دوئے ہاتھ چکے, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. ہم نے تجھے غوث دوران بنا دیا ہے. لوگوں علماء کہتے ہیں کوئی ایسا مرید دیکھنا ہے جو پیر سے پڑھ کر ہو, وہ جنید بغدادی کو دیکھے. اپنے پیر سے پڑھ کر جو مرید ہوا وہ جنید بغدادی ہے. حضرت جنید بغدادی نے تجھے مجھے ایک سبق دیا ہے, لوگوں میرے رسول اللہ کے دین کی دھجیاں نہ اڑاؤ, رسول اللہ کے دین کا مذاق نہ بناؤ, میرے نبی کریم کے دین کی خدمت کیا کرو. جب حضور کے دین کی تم خدمت کرو گے واللہ آمنہ کا لال اپنے روزہ اطہر میں بھی تمہارے لیے دعا کرے گی. اگر میلاد منانے والا سنی ہو اور حضور کے نام پر جان بھی قربان کرنے کے دعوے کرے, لیکن اسے اتنا بھی خیال نہ ہو مہینہ مہینہ گزر جائے اپنے نبی پر درود و سلام کے چند بار اسے لڑیاں پیش کرنا نصیب نہ ہو, تو فکر تو کرنی چاہیے وہ کیسا سنی ہے. کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں لوگوں, حضور کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابو محذورہ. ابو محذورہ کی یہاں پیشانی پر تھوڑے سے بال اگے ہوئے ہیں, لمبے لمبے بال. تو جب وہ بیٹھتے تو وہ بال ان کی جھولی میں آ جاتے, پیچھے سے بال کٹوا دیتے, لیکن یہاں جو پیشانی پر بال تھے نا, لمبے بال بن گئی, لٹ بن گئی, وہ آپ جھولی میں رکھ لیتے. کھڑے ہو جاتے تو وہ گھٹنوں تک لمبے ہو جاتے. ایک آدمی کہنے لگا ابو محذورہ عجیب آدمی ہے, تیرا حسن گہنا رہا ہے, یہ بال لمبے تو نے کیوں رکھے ہیں, ان کو کٹوا کیوں نہیں دیتا, کتنا سونا آدمی ہے تو, لیکن ان بالوں کی وجہ سے تیری ساری روح اور شکل ماری گئی ہے. حضرت ابو محذورہ رونے لگے. اس آنے والے نے کہا ابو محذورہ میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ ابو محذورہ بولے, فرمایا اے آنے والے مجھے یہ نہ کہنا کہ میں یہ بال کٹوا دوں, کیونکہ کہنے لگا. ابو محذورہ نے فرمایا لوگوں یہ میرے بال جو پیشانی پر ہو گئے ہیں, ایک دن میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان بالوں پر رکھ دیا تھا, میں نے نہیں کٹوانا, یہ بال لمبے ہوتے رہے. اور فرمانے لگے لوگوں دنیا میں بھی یہ بال ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے, میں مر کر قبر میں جاؤں گا اپنے نبی کی نشانی لے کر قبر میں جاؤں گا. ابو محذورہ کے پاس تو نشانی موجود تھی, ہمارے پاس ہم بھی حضور کے عاشق,
ہم بھی حضور کے مت والے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائیو آج ہمارے سنیوں کے اندر بیرار روی بڑی ہے. آج سنی میلاد بھی مناتا ہے لیکن ساری رات بے حیا فلمیں بھی ضرور دیکھتا ہے. آج ادھر میلاد بھی منا رہا, ادھر رسول اللہ کے دین کی دھجیاں بھی اڑا رہا, ادھر میلاد بھی منا رہا, ادھر انگلیوں کے اندر اس نے سونے کی انگوٹھیاں بھی ڈالی ہوئی ہے. لوگوں کیسا میلاد منانے والا ہے, ادھر نام زبان پر رسول اللہ کا لیتا ہے لیکن دل کے اندر انڈیا کی بے حیا اداکاروں کی محبت ہے. واللہ یہ خیال است و محال است و جنون, سچی یہ بات ہے کہ جس سے بندے کو پیار ہوتا ہے اس کی بات زبان پر بھی ہوتی ہے, اس کا محبت دل میں بھی ہوتی ہے. ہم کیسے لوگ ہیں. حضور کے ایک صحابی تھے, حضور کے ایک صحابی تھے, انہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی سونے کی. آپ کو پتہ ہے نا سونا مردوں پر بولو. ہم کہتے ہیں جس دن شادی ہوتی ہے اس دن انگوٹھی ڈال لیتے ہیں, کہتے ہیں یہ شادی والا دن زندگی سے باہر ہے. اپنے پاس سے ہم نے اندازے بنائے. میرے نبی کریم نے ایک صحابی کو دیکھا, لوگ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. یہ یاد رکھیے سونا مردوں پر حرام ہے, لوہے کے کڑے پہننا بھی حرام ہے, لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام, پیتل پہننا بھی حرام. واللہ یہ ساری دھاتیں حرام ہیں, صرف مرد کے لیے ایک ہی دھات حلال ہے, وہ چاندی ہے. اور وہ چاندی بھی یہ نہیں کہ بندہ کلو کی انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں ڈال لے. لوگوں مرد ایک انگوٹھی ڈال سکتا ہے, اس کا وزن ہوگا 4.5 ماشے نگینے سمیت. وہ انگوٹھی بندہ پہن سکتا ہے. صحابی نے انگوٹھی پانی سونے کی بھول ہو گئی. حضور نے دیکھا تو فرمایا, صحابی کو دیکھا انگوٹھی پہنی ہے. میرے نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضور ناراض ہوئے. خدا کی قسم میرے نبی کریم نے اس کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی. سارے صحابی کہتے وہ انگوٹھی اٹھا لے. وہ صحابی فرمانے لگا, لوگوں خدا کی قسم یہ انگوٹھی میں نہیں اٹھاؤں گا, قیامت تک بھی نہیں اٹھاؤں گا, کسی عورت کو بھی اٹھا کر گھر میں جا کر نہیں دوں گا. کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے میرا مدنی ماہی مجھ سے روٹھ گیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وما علیہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پیراہی کے اندر